السلام علیکم ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے تزکیہ نفس، یعنی اپنے نفس کو، دل کو اور کردار کو تمام برائیوں سے، حسد، کینہ، بغض اور اسی طرح دوسری برائیوں سے جو ہے وہ پاک کرنا اور نیکی تقوی اختیار کرنا اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص، یعنی کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا اور اس کو پاک کر لیا۔ آج کا مسلمان کیا اپنے نفس کو پاک کرتا ہے؟ تزکیہ نفس کا مطلب ہے اپنے دل کو تمام برائیوں سے پاک کرنا۔ تزکیہ نفس کا مطلب ہے کہ ہر وہ کام کرنا جس سے دلی سکون اور راحت ہو، اور ہر وہ کام نہ کرنا جس سے دل کو جو ہے وہ پریشانی ہو، یعنی برے کاموں سے رکنا اور اچھے کام کرنا۔ تو اسی طرح نماز پڑھنا، قرآن مجید پڑھنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ اگر بندہ ایک مسلمان ہے اور اس کے کردار سے، اس کی زبان سے دوسرا بندہ محفوظ نہیں، تو وہ تزکیہ نفس اس کا کیا ہے؟ اس کا کوئی تزکیہ نفس نہیں ہے۔ تزکیہ نفس یقیناً بہت اہم کام ہے اور یہ بڑا عمل ہے۔ جو لوگ اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو تمام، اپنے کردار کو، اپنے نفس کو جو ہے تمام برائیوں سے بچا لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام مانتے ہیں، تو یقیناً ایسے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور بدبخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں ہوتے ہوئے بھی اپنے نفس کا تزکیہ نہ کیا۔ ناظرین کرام، یوں تو ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کا تزکیہ، یعنی اپنے نفس کا تزکیہ کر لے، لیکن وہ کر نہیں سکتا، کیونکہ اس کے دل میں ہر وقت خواہشات کا انسانی انبار ہوتا ہے، یہ چیز مل جائے، وہ چیز مل جائے، کسی کو پیسے دینے پڑیں، کسی کو نہ دینے پڑیں، یعنی اس کا معاملہ یہ ہے کہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کو 1 روپیہ تک دینے کے حق میں نہیں ہوتے، اور یوں وہ اگر کسی سے کوئی بھی کام کروا لیتے ہیں تو وہ اسے لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا ایسے شخص، کیا ایسے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں، تو کیا وہ کر سکتے ہیں؟ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، تو یقیناً آج ہمیں ان پر رشک آتا ہے، اور ہم بلا کسی تعامل کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہمارے لیے مثل نمونہ ہے، یعنی صحابہ کرام کا طرز زندگی اس دنیا میں رہنا ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے قول و فعل کو دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی تھے، اور وہ ہر وہ کام کرتے تھے، یعنی کیا کرتے تھے جس سے ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو، اور کسی دوسرے مسلمان کو پریشانی نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ایک دوسرے کے ساتھ بہت حسن سلوک سے پیش آیا کرتے تھے، لیکن آج کا مسلمان جو ہے وہ یہ کام نہیں کرتا۔ آج کا مسلمان
دوسرے بندے کو پریشان کر کے خوش ہوتا ہے، اس کا حق مار کے خوش ہوتا ہے۔ یعنی آج کا مسلمان ہر وہ برا کام کرتا ہے جس سے دوسرے بندے کو اذیت حاصل ہو، اسے پریشانی ہو، لیکن وہ کسی اچھائی کے لیے اس کے ساتھ جو ہے وہ تعاون نہیں کرتا۔ ہمسایہ دوسرے ہمسائے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ پیر زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، لیکن آج آپ دیکھ لیں، اگر آپ شہر میں رہتے ہیں، کسی محلے میں رہتے ہیں، کسی گاؤں میں رہتے ہیں، تو آپ یہ دیکھ کر بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا جو ہمسایہ ہے وہ آپ کے ساتھ اور اس کا اور آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ کتنا اچھا تعلق ہے، کتنا برا ہے، یہ آپ اس کا تزکیہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن مختصر یہ کہ تزکیہ نفس ایک بہت بڑا عمل ہے۔ جن لوگوں نے اس کو اختیار کیا وہ یقیناً دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے، اور اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین companion of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the greatest man in the history of world۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ دنیا میں بھی کامیاب تھے اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ تو جو لوگ دوسرے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کا حق مارتے ہیں، لوگوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا تزکیہ نفس کر لیں، اور جو لوگ اس دنیا میں زندہ رہتے ہوئے کسی بندے کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ زندہ رہتے ہوئے اپنے جس بندے سے انہوں نے یہ کام کیا ہے، ظلم و ستم ڈایا ہے یا اس بدتمیزی کی ہے، تو اس سے معافی مانگ لیں، لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ وہ اپنے حرمتی میں جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ معاملہ ہے کہ ہم بہت کھاتے پیتے ہیں، ہمارا بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے، ہم اسے کیوں معافی مانگے، یہ ہمارا بگاڑ کیا لے گا۔ لیکن یہ دنیا ہے، آخر اس کو چھوڑنا ہے، اور جو اس بات کو سمجھ گیا وہ یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ناظرین کرام، آج کے ولاگ میں ہم نے بات کی کہ تزکیہ نفس اپنے دل کو، اپنے کردار کو برائیوں سے بچانا اور نیکی تقوی اختیار کرنا، اور ہر وہ کام کرنا جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو اور بندے کی دنیا و آخرت بہتر ہو۔ کسی کے ساتھ ظلم و ستم نہ کیا جائے اور نہ ہونے دیا جائے، تو تزکیہ نفس اسی کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے تو سورہ الشمس میں 9:16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیاب ہے وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور ناکام ہے وہ جس نے نہ کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت الفت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونا چاہیے اور غم و خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے اپنے زبان ہاتھ سے، اپنی شرارتوں سے۔ تو جو لوگ اس چیز کو فالو کریں گے انشاءاللہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، تزکیہ نفس یہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے شیئر کیا۔ کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ ولاگ، اپنی پروگرام بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ہمارا ولاگ تھا۔ تو آج کے ولاگ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کریے، اس ویڈیو کو دوسروں کو ضرور شیئر کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو دیکھتے رہیے آئینہ عوام چینل، آپ کا اپنا چینل۔ تو کل پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔